کچھ لوگ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جبکہ لوگ کئی بار ان کی باتیں سن کے ان کی عقل پہ کل پڑ چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے آنسو ضرور پونچھیں مگر ان کے لیے ٹیشو پیپر مت بنیں کہ استعمال کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیے جائیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ زندگی میں بہت سی جگہوں پر انسان کا لا علم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ جانکاریاں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ قومیں اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے غلام نہیں بنتی، بلکہ اپنی فکر، تعلیم اور اخلاق کی کمی کی وجہ سے غلام بنتی ہیں، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ سونا کان کھودنے پر نکلتا ہے۔ ہر قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس کی قیمت رقم یا محنت مشقت کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش ہے تو سفر کا حصہ ہے۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ اکثر لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ستم اتنا ہی کرو جتنا سہ سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر ایک سبق ضرور ملے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں عمل پہلے اور سبق بعد میں، لیکن تا حیات یاد رہنے والا ملتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسان کی سوچ برانڈڈ ہو جائے تو وہ برانڈڈ چیزوں کی چاہ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صفا و مروہ کے مقدس مقام پر اللہ پاک ایک عورت کے قدموں پر تمام مردوں کو دوڑا رہا ہے، جس کے بغیر مردوں کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ توف ہے ان مردوں پر جو عورت کو برے القابات سے نوازتے ہیں۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ اللہ کو غیرت مند انسان پسند ہوتے ہیں۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں۔ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار مانتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ سے مدد حاصل کر لیتا ہے۔ انسان ہاتھ سے بہت کچھ کما سکتا ہے، مال تو بہت ہی زیادہ کما سکتا ہے، لیکن ایک عزت ہوتی ہے جسے کمانے کے لیے اسے اپنی ہر خوبی، ہر عمل ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتوں اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو اصل میں اپنی زندگی میں سکون اور خوشی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہی زندگی کا حسن ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے۔ نمبر 1 نفرت سے،
نمبر 2 جھوٹی انا سے، نمبر 3 نظر اندازی سے، اور نمبر 4 غلط فہمی سے۔ اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہی ہے۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے شجر بے ثمر۔ منافق کا علم اس کے قول میں ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہے۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ وقت اور بخت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی بخت دامن چھڑا لیتا ہے۔ اگر اتفاق سے دونوں مل جائیں تو انسان کی سونی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا وقت اور بخت ہمارے حق میں کر دے۔ کچھ برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ان برائیوں کے درمیان میں رہنا پڑتا ہے، دل کو اور نفس کو مضبوط کر کے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فیکٹری سیٹنگ بدل دی جاتی ہے، انسان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے ان کے لیے لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے، غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت۔ زندگی میں ہارنے والوں کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہار انسان کے غیر معمولی چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے اور جیت معمولی شکل کو غیر معمولی۔ آپ کا سینٹر آف لائف اللہ ہونا چاہیے۔ جتنا کام دین کے لیے کر سکتے ہیں کریں، پیچھے چھوڑ جائیں ایسا آثار کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں۔ کتنی چیزوں کے نہ ملنے پہ ہم روتے ہیں، کبھی اس بات پہ روئے ہیں کہ میرے پاس دین کی کمی ہے، کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہو گئی تو کیا کریں گے۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ دنیا جتنی قسمت میں ہے اتنی ہی ملے گی، آخرت کی فکر پا لیں۔ اللہ کا ڈر ضروری ہے انسان کے لیے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ اپنے اعمال سیدھے نہیں کر سکتا۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔